آپ سب تمام صحافیوں کا شکریہ کہ آپ نے آج وقت دیا۔ آج کے پریس کانفرنس کا مقصد حق دو بلوچستان تحریک جو 19 اگست 2021 کو شروع ہوا گوادر سے، الحمدللہ بلوچستان کی تاریخ کے بہت بڑی بڑی سرگرمیاں عوام کے تعاون سے، نوجوانوں کے تعاون سے الحمدللہ ہم نے گوادر میں بھی، مکران کے تینوں اضلاع میں ہم نے کیے۔ پھر صوبائی حکومت، یہ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بیزنجو صاحب گوادر تشریف لائے اور ہمارے ساتھ انہوں نے تحریری معاہدہ کیا کہ ساحل بلوچستان کو ٹرالر مافیا سے پاک کریں گے، جو بارڈر کا کاروبار ہے اس کو آزاد کریں گے، جو کراسنگ پوائنٹس انہوں نے معاہدے کیے کہ کھولے جائیں گے، گوادر کے، کیچ کے، پنجگور کے، وہ کھولیں گے۔ منشیات کے اڈے ہم ختم کریں گے۔ جو چیک پوسٹیں، غیر ضروری چیک پوسٹیں جو ہمارے پانی کے اوپر، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے ہاسپٹل میں، ہمارے گراؤنڈ میں جو چیک پوسٹیں ایف سی کی قائم ہیں وہ ہم ہٹا لیں گے۔ ہمارے تحریری ایگریمنٹ میں اس کے موجود ہیں، اور اسی طرح یہ کافی اور لاپتہ افراد کی بازیابی ہے، یہ ہمارے معاہدات کے اندر شامل ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پھر 1.5 مہینے بعد گوادر پورٹ کو ہم نے دوبارہ بند کیا کہ ٹرالر مافیا نے کراچی پورٹ کو بند کیا کہ یہ کیوں ہمیں ساحل بلوچستان کو تاراج کرنے نہیں دے رہے، تو انہوں نے ہمارے خلاف کراچی پورٹ کو 3 دن کے لیے ٹرالر مافیا نے بند کیا۔ تو ان کے مقابلے میں ماہی گیروں نے، ہم نے گوادر پورٹ کو بند کیا 3 دن۔ ان کو بتایا کہ اگر تم مافیا غیر قانونی کام کے لیے کراچی پورٹ کو بند کر سکتے ہو تو ہم اپنے ساحل کی حفاظت کے لیے پھر گوادر پورٹ کو بند کریں گے۔ تو اس کو ہم نے بند کر کے بھی دکھایا۔ اس کے بعد دوبارہ ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا کہ 15 دنوں میں آپ کے مطالبات ہم مان لیں گے۔ تو 15 دن اور آج کا دن حکومت بلوچستان انتہائی نااہل، نالائق حکومت ہے۔ بلوچستان کی تاریخ میں ایسا بدترین حکومت ہم نے نہیں دیکھا۔ ایسا وزیر اعلیٰ ہے، ہمارے علاقے سے تعلق رکھتا ہے تو دن کو سوتا ہے اور رات کو جاگتا ہے، اور لڑتے ہیں آپس میں۔ ہمارے گھروں میں اتنے بچے نہیں لڑتے جتنے اپنے وزارتوں پہ لڑتے ہیں۔ لوگ پریشان ہیں، یہاں کے ماہی گیر پریشان ہیں، یہاں کی مائیں سڑکوں پر ہیں اپنے بچوں کی بازیابی کے لیے۔ لاکھوں نوجوان منشیات کا شکار ہیں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سہولیات نہیں ہیں، لوگ تڑپ تڑپ کر یہاں جان دے رہے ہیں۔ لیکن ہمارے نااہل، نالائق صوبائی حکومت، یہاں نہ حکومت ہے نہ اپوزیشن ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے واحد صوبہ بلوچستان ہے، یہاں بجٹ پیش ہوتا ہے تو حکومت سے زیادہ اپوزیشن اس کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ بہت اچھا بجٹ پیش ہوا، کیونکہ سب کے وعدے نعرے ہیں، سب کے اگلے الیکشن کے اخراجات پورے ہونے جا رہے ہیں۔ اگلے الیکشن میں جو کمیشن کھائیں گے 1 ارب میں 50 کروڑ یہ کھائیں گے، اس لیے اپوزیشن اپنا منہ بند کیا ہوا ہے۔ وہ جو بکرات اور سکرات ہوتے تھے صوبہ اسمبلی میں، وہ آج نہ فرانس کی مثال دیتے ہیں، نہ تیونس کی مثال دیتے ہیں، نہ سوئٹزرلینڈ کی مثال دیتے ہیں۔ وہ بکرات اور سکرات بالکل منہ پہ تالا لگا کر بیزنجو صاحب کی حکومت کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ریکوڈیک کا معاہدہ ہو گیا، ان کے منہ میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ یا بدترین کرپشن ہے، ان کے منہ میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ یا کمیشن خوری بدترین ہے، منہ میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ ہماری مائیں تک، ہماری عورتیں تک اٹھائی گئیں اوشاب میں، کوئی ان کے منہ میں تالے۔ میں خود وہاں اوشاب گیا، ان کے زیر یکجہتی بھی کیا، ہم نے 6 دن روڈ بھی بند کیا، اپنی بچی کو بازیاب کرایا، واپس گھر بھیجا۔ تو اس لیے ہم وہاں اس کے لیے بھی ہے، ان کے منہ میں اس کے جو تالے لگے ہوئے تھے۔ لیکن یہ آج کا پریس کانفرنس کے توسط سے ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں، گوادر سے آیا ہوں کہ انشاءاللہ عید کے بعد 21 جولائی کو انشاءاللہ غیر معین ابھی وزیر اعظم صاحب آئے گوادر، تو اس دن ہم نے مزاحمتی استقبال کیا، روڈ اس کا
ग्वादर पोर्ट को, रोड को बंद किया हमने पूरा दिन। और ज़ाहिर है उसके पास हेलीकॉप्टर है, ऊपर पीसी होटल, वहाँ गया, झूठी बातें की और वहाँ अपने कर्ज़ों का ज़िक्र किया कि चीन से, ओमान से, इमारात से इतने इतने कर्ज़ा लोग दे रहे हैं, और ये तवक्को रख रहे थे ग्वादर वाले भी चंदा करके हमें देंगे। तो इसलिए उस दिन भी वज़ीर आज़म के ग्वादर आमद के मौके पर हमने एहतजाज किया। मीडिया ने शायद पता नहीं दिखाया, लेकिन हमने वहाँ पूरा दिन सड़क पर थे, एहतजाज पर थे, शाम तक, मगरिब तक हम सड़क पर थे, जब तक ये शोबाज शरीफ साहब ग्वादर से नहीं गया। तो ये सूबाई हुकूमत की बेवफाई, वादा खिलाफ़ी, बददियानती, नाअहल और नालायक सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ 21 जुलाई को दोबारा हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इंशाअल्लाह ग्वादर पोर्ट रोड को हम बंद करेंगे। और इंशाअल्लाह जो पिछला हमारा 32 दिन का धरना था उससे तारीख़ी भी होगा, तादाद भी इंशाअल्लाह हज़ारों में होगी। हम किसी सूरत वहाँ पर इंशाअल्लाह नहीं उठेंगे, क्योंकि यह नालायक वज़ीर आला आया था, झूठी बातें करके चला गया। अब पिछले दफ़ा 5000 पुलिस को लाए थे, अभी 1 लाख पुलिस भी ले आए इंशाअल्लाह। 1 लाख पुलिस के मुकाबले में 2 लाख लोगों को हम जमा करेंगे, 2 लाख के मुकाबले में हम 4 लाख लोगों को जमा करेंगे इंशाअल्लाह। हम बैठेंगे उस वक़्त तक हम नहीं उठेंगे जब तक हमारे बलूचिस्तान के साहिल से जब तक ये ट्रॉलर और ये बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट, मंशियात के अड्डे, लापता अफराद की बाजियाबी और ये गैर ज़रूरी चेक पोस्टें, इनका ख़ात्मा नहीं होगा, हम धरना इंशाअल्लाह वहाँ से ख़त्म नहीं करेंगे। फिर आप साफ़ियों का भी शुक्रिया कि आप तो कोशिश करते हैं। बलूचिस्तान के सहाफ़ी अभी पंजगुर प्रेस क्लब के घर पे हमला हुआ, मैं ख़ुद गया पंजगुर, उनसे ज़ाहिर यकजहती भी किया। पंजगुर के हालात भी बहुत ख़राब है, वहाँ दिन दहाड़े डेथ स्क्वाड, ये भी हमारे मुतालबात में शामिल है कि बलूचिस्तान में खुसूसन मकरान में जो किराए के कातिल हैं, डेथ स्क्वाड हैं, जो एफसी की सरपरस्ती में कत्ल आम कर रहे हैं। पंजगुर में हर हफ्ते एक नौजवान शहीद होता है, हर हफ्ते हमारा एक नौजवान की लाश हमारे घरों में आती है। वहाँ गाड़ियाँ चोरी हो रही है, डेथ स्क्वाड खुलेआम घूम रहे हैं, प्राइवेट आर्मी वहाँ मौजूद है, लोगों को अगवा कर रहे हैं, लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं एफसी की सरपरस्ती में। ज़ाहिर है पूरा बलूचिस्तान में जितने धंधे हैं वो एफसी की सरपरस्ती में। हमारा इंशाअल्लाह मुतालबात में ये भी है, हम ग्वादर से जब लॉन्ग मार्च करेंगे सितंबर या अक्टूबर में हम तारीख का ऐलान करेंगे, तो एक हमारा मुतालबा ये भी है कि एफसी बलूचिस्तान से चला जाए, क्योंकि हमारी रिसर्च है, हमारी तहकीक है कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का ज़िम्मेदार एफसी है, या बत्ताखोरी में, या दहशत गर्दी में, या हुआ बर तावान में, या हमारी जितनी अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ पानी है, जहाँ तफरी है, वहाँ एफसी कब्ज़ा किया हुआ है। तो ये हमारे मुतालबात में शामिल है कि एफसी बलूचिस्तान से चला जाए। तो इंशाअल्लाह मैं ये जो बता रहा था कि आप तो तावन तो करते हैं, आप सहाफ़ी हमारे शहीद हुए बलूचिस्तान में, लेकिन आपके जो मालिकान हैं पंजाब के कुत्ते को कवरेज देते हैं, पंजाब के गधे को कवरेज देते हैं, पंजाब के चूहे को कवरेज देते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को कवरेज नहीं देते, बलूचिस्तान को नहीं दिखाते। क्योंकि लाहौर के दुकान में चूहा घुस गया, टीवी में हम देख रहे होते हैं, गुजरांवाला के कमिश्नर का कुत्ता बाजियाब हो गया, हम टीवी में देख रहे होते हैं, लेकिन हम हज़ारों की तादाद में लोगों को निकालते हैं। अभी वज़ीर आज़म साहब आए, हम हज़ारों की तादाद में पूरा दिन सड़कों पर थे। मुझे इल्म नहीं है, मैंने देखा नहीं है किसी ने दिखाया है या नहीं दिखाया वहाँ, लेकिन हमारे लोकल मीडिया तो थे, मौजूद थे, उन्हें कवरेज भी दी। इसलिए आपको मैं तो बलूचिस्तान के सहाफ़ियों को तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन उर्दू चैनल के मालिकान ने बलूचिस्तान को अमली तौर पर पाकिस्तान से अलहदा कर दिया है, क्योंकि वो बलूचिस्तान को न एहतजाज को, न सरगर्मियों को, न यहाँ के सरगर्मियों को वैल्यू देते हैं कि उन्होंने अमलन, उर्दू चैनल के मालिकान ने बलूचिस्तान को अमलन अलहदा कर दिया है। वो इसलिए किया है कि जब पंजाब के गधे को अहमियत है, पंजाब के चूहे को अहमियत है, पंजाब के कुत्ते को अहमियत है,
یہ تعصب کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، یہ میرا حق ہے۔ جب آپ کو ٹی وی کا وقت آپ پنجاب کے کتے کو دے سکتے ہیں تو بلوچستان کو حق نہیں ہے آپ اس کو دکھائیں؟ آپ لاہور کے چوہے کو آپ کہ چوہا دودھ کی دکان میں چوہا گھس گیا اس کو آپ کوریج دے سکتے ہیں، تو میرا ایز اے بلوچستان کے ایز اے پاکستانی میرا حق نہیں ہے آپ میرے احتجاج کو بھی اسی طرح آپ کوریج دے دیں؟ میرا حق نہیں ہے بطور پاکستانی کہ اسی طرح مجھے کوریج دے دیں، لیکن آپ کا قصور نہیں ہے۔ میں بلوچستان کے صحافیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی قربانیوں کو، ان کی جد و جہد کو، جس طرح سیاسی کارکنوں کی شہادت ہے اس طرح صحافیوں کی شہادت ہے، انہوں نے قلم کے ذریعے بلوچستان کے مظالم پہ بات کی۔ لیکن ہم تو احتجاج کریں گے اردو چینل کے مالکان کے خلاف کہ وہ بلوچستان کو کوریج دیتے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ گوادر سے جو ہمارا لانگ مارچ ہوگا اردو چینل کے مالکان کے خلاف بھی ہوگا کہ انہوں نے عملی طور پر ہم نے نہیں دیا۔ جیسے جب گوادر کا دھرنا ہو رہا تھا، دھرنے کے دوران ایک باجی کی شادی ہو رہی تھی انڈیا کی، وہ بھی انڈیا کی، وہ پاکستانی بھی نہیں تھی، انڈیا کی، اور میں نے بار بار پوچھا کہ بھائی وہ عورت کہاں کی ہے؟ لاہور کی ہے؟ کہ نہیں؟ پشاور کی ہے؟ کہ نہیں؟ کوئٹہ کی ہے؟ کہ نہیں؟ گوادر کی ہے؟ کہ نہیں؟ دہلی کی ہے، اور انڈیا کا ایجنٹ بلوچ ہے، میں انڈیا کا ایجنٹ ہوں، بلوچ انڈیا کا ایجنٹ ہے، اور جو دکھانے والے انڈیا کو وہ ایجنٹ نہیں ہے، جو پورا وقت اردو پاکستان کے چینل انڈیا کو دکھاتے ہیں وہ انڈیا کے ایجنٹ نہیں ہیں، اور میں انڈیا کا ایجنٹ ہوں۔ میں انڈیا کے ایجنٹ کا لقب ہمیں دیتے ہیں، بلوچ کو دیتے ہیں۔ اس لیے ہم تو اردو چینل کے مالکان کے خلاف احتجاج کرنے شاید اسلام آباد بھی چلے جائیں، کراچی چلے جائیں، لیکن میں آخر میں پھر آپ کو تو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارے پریس کانفرنس کا مقصد یہی تھا کہ 21 جولائی کو انشاءاللہ عید کے بعد گوادر پورٹ روڈ غیر معینہ مدت کے لیے دوبارہ بند کریں گے، جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے، گراؤنڈ میں نظر نہیں آئیں گے، اور یہ نااہل اور نالائق قدوسی جو یہ بیزنجی حکومت جو دن کو سوتی ہے رات کو جاگتی ہے، پورا دن وزیر اعلیٰ سوتا ہے، پورا دن عصر کو اٹھتا ہے، اور باقی جب لوگ رات کو بھی کیا کر رہا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے۔ اس لیے یہ کیونکہ میرے علاقے کا ہے مجھے پتہ ہے، اور رات کو کیا کر رہا اس پہ کوئی عمل درآمد ہوگا یا اس کا مستقل حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اور اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا صاحب کہ آپ کی اس بار ڈیمانڈ کیا ہوگی؟ آپ نے کیا کیا مطالبات آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہ مسائل حل ہونے چاہیے؟ مطالبات ہمارے وہی ہیں، ظاہر ہے ہم موٹر وے نہیں مانگ رہے ہیں، ہم سنگ مرمر کی سڑکیں نہیں مانگ رہے ہیں، ہم اورنج ٹرین نہیں مانگ رہے ہیں جو لاہور میں سی پیک کی مد میں بنے، ہم وہ نہیں مانگ رہے ہیں۔ ہم مانگ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ساحل بلوچستان کو ٹرالر مافیا سے پاک کیا جائے۔ ہم کہہ رہے ہیں 3 لاکھ 4 لاکھ نوجوان ہمارے منشیات میں لت پت ہو گئے، دن کی روشنی میں یہ گندا کاروبار ہو رہا ہے، اس کے خلاف کارروائی کریں۔ بارڈر کا کاروبار ہے، ہم بارڈر میں رہتے ہیں تو کراسنگ پوائنٹ کیوں بند ہے؟ وہ کراسنگ پوائنٹ کھولے جائیں، آزادانہ طریقے سے لوگوں کو کاروبار کرنے دیا جائے۔ اور باقی روزگار ہیں، باقی ایشو ہیں جو ہمارا حق ہیں، پانی بجلی چیک پوسٹ ہیں۔ آج بھی جو انا اڑک کے لوگ ابھی 22 دن بیٹھے تھے اس کے ڈیم کی حفاظت کے لیے ایف سی بیٹھا ہوا ہے، ڈیم کو اٹھا کے لے جائے گا؟ ڈیم پہ کہ ہم سیکورٹی جہاں پانی نکلتا ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ایف سی کے خلاف بھی اب بلوچستان میں شدید نفرت ہے، اور میں خود ایک بلوچ کے کہہ رہا ہوں کہ میرے دل میں بھی ایف سی کے بارے میں شدید نفرت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں ریاست پاکستان کے بارے میں جو شدید نفرت ہے اس کا ذمہ دار نہیں ہے، ایف سی ہے۔ ایف سی پاکستان کا بھی دشمن ہے، ایف سی بلوچستان کا بھی دشمن ہے۔ یہ غیر ضروری جو چیک پوسٹ ہے ان کی ایف سی موجود ہے، اس کو نکال، یہ بھی ہمارے تحریک کے ایجنڈا دھرنے کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ باقی چھوٹے چھوٹے اور بھی مطالبات ہیں، بڑے لاپتہ افراد ہیں جو ابھی شہباز شریف آیا تھا، میں بچوں کو خود لے کر گیا، ماؤں کو اور بچوں کو خود لے گیا روڈ پر، تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے ڈیمانڈ میں ہے۔ سر آپ تو عدالت تو نہیں ہے کہ آپ کو میں ثبوت ٹھیک پہلے تو یہ کہ ایف سی چلا جائے بلوچستان، ایف سی نہیں تھا بلوچستان میں امن تھا،
اور ایف سی کی موجودگی میں زیادہ بدامنی ہوئی ہے۔ یہ 70 ارب جو آپ ایف سی کو دے رہے ہیں یہ پولیس کو دے دیں، لیویز کو دے دیں، انشاءاللہ یہ ان میں صلاحیت ہے کہ بلوچستان میں امن قائم کریں گے۔ جتنے اغوا برائے تاوان والے پولیس کے نہیں ہیں، ایف سی کے لوگ ہیں۔ جتنے بم دھماکے کرنے والے ہیں پولیس کے نہیں ہیں، ایف سی کے لوگ ہیں۔ جتنے ڈیتھ اسکواڈ کے لوگ ہیں پولیس کے نہیں ہیں، ایف سی کے لوگ ہیں۔ اس لیے اس میں کوئی بات نہیں ہے، یہ میں جو کہہ رہا ہوں ریسرچ تحقیق عینی گواہ کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ اس لیے ایف سی بلوچستان میں دہشت گردی کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے۔ ایف سی نکلے گا انشاءاللہ 60% میرے خیال میں بلوچستان میں بدامنی کم ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی۔ باقی آپ نے کہا کہ بزنس صاحب کے کیا ثبوت ہے، تو یہ آپ عدالت تو نہیں ہے کہ آپ کو میں ثبوت پیش کروں۔ برا جو پورا دن سوتا ہو رات کو جاگتا ہو اس کے بارے میں کچھ تو ہے، کچھ تو کر رہا ہوگا۔ اس لیے نارمل انسان دن کو نہیں سوتا اور رات کو نہیں جاگتا۔ ایسے لگتا ہے کہ ان نارمل آدمی ہے، ان نارمل آدمی کیوں ہے، اس کے کچھ وجوہات ہوں گی۔ کہنے کا مقصد ہے کہ کسی کی ذات پہ الزام لگانا میرے خیال میں وہ ذات نہیں ہے، وہ ایک فرد نہیں ہے، وہ لیبر نہیں ہے، وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، وہ ذات نہیں ہے۔ آپ اس کو مبرہ نہ کریں، وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، اس کا ذات انفرادی زندگی ختم ہے۔ وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، اس کا دن بھی ڈسکس ہوگا، اس کی رات بھی ڈسکس ہوگی، وہ وزیر اعلیٰ ہے۔ نہیں، وہ ہمارا ذمہ دار نہیں ہے، وہ عقد و تحریک کا، وہ ہمارا ذمہ دار نہیں ہے عقد و تحریک کا۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی مزید کابینہ ہم اپنا آئندہ بنائیں گے۔ وہ ہمارا عقد و تحریک پر اس کی تردید بھی آئی ہے، ہمارے ترجمان کی طرف سے اس کی تردید آئی ہے، وہ ہمارا ذمہ دار نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ایشوز ہیں، مسائل ہیں، ہمارے اداروں میں مسائل ہیں، یونیورسٹیوں میں مسائل ہیں۔ یہ بلوچستان یونیورسٹی کا اسکینڈل کی رپورٹ پبلک اب تک آئی نہیں ہے، اس لیے مسائل تو ہیں، لیکن یہ کہ اس پہ میں تفصیلی آپ کے سامنے بات نہیں کر سکتا۔ جہاں جہاں بات مجھے کرنی تھی وہاں میں نے کیا ہے۔ مولانا صاحب اس وقت آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ طلباء تنظیموں کی سرپرستی میں منشیات کے گڑھ بن گئے ہیں، یا اس کو آپ مانتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں اس جملے کو؟ میں یہ اتنا تو کہوں گا کہ ہمارے بہت سارے تعلیمی اداروں میں مسائل ہیں، مسائل ہیں۔ جی جی بالکل ہے، مسائل ہے۔ میں بھی پڑھا ہوں، میں صرف مدرسہ ہی نہیں پڑھا، بہت ساری جگہ پڑھا ہوں، ہمیں پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ میڈیا کو پتہ ہے، آپ سب کو بھی پتہ ہے۔ آپ سوال مجھ سے کر رہے ہیں لیکن آپ کو بھی پتہ ہے سب چیزیں یہاں کیا کیا ہوتے ہیں۔ لیکن میں یہ زیادہ واضح کر دوں، مجھے کچھ بہت سارے کام کرنا ہے، اس لیے اس بات کو میں نے معافی مانگ لی، معذرت کر دی، کیونکہ بہت بڑی جنگ میں لڑنے جا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں اپنی قوم سے، نوجوانوں سے لڑنا نہیں چاہتا۔ اس کی لڑائی کو مجھے پتہ نہیں ہے ان کی کیا لڑائی ہے، لیکن میں جس سے متاثر ہوں اس کی تو میں بات کر رہا ہوں۔ جس نے میری ماں کو گالی دی، جس نے روزانہ میرے بزرگوں کی توہین کی، جس نے میرے حیات بلوچ کو دن دہاڑے قتل شہید کیا، جس نے زینب بی بی ملک ناز کو دن دہاڑے شہید کیا، میں ان کے مظالم دیکھ رہا ہوں، بات کر رہا ہوں۔ پیچھے کون کھیل ہے کیا ہے اسے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں اس کو قاتل سمجھتا ہوں، دہشت گرد سمجھتا ہوں، بلوچستان کے مسائل کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ ایف سی بلوچستان سے چلا جائے۔ تو انشاءاللہ دم مست کلندر تو ہم روزانہ وہاں کر رہے ہیں، آپ گوادر آ جائیں وہاں روزانہ انشاءاللہ۔ باقی ظاہر ہے ہم اگر انسان ہیں، ہم مذاکرات بھی کرتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، مذاکرات کے دروازے کھلیں، سیاسی کارکن ہیں، ہم بات نہ کریں پھر ہمیں ضدی کا لقب دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں شاید کوئی باہر کا ایجنڈا یہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، شاید یہ ترقی کے خلاف ہیں، شاید کوئی انڈیا یہ چائنا کے خلاف ان کو کوئی استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے تمام چیزیں دیکھ کر ہم باتیں کرتے ہیں، بھئی ہم ترقی مخالف نہیں ہیں، ہم چائنا کے مخالف نہیں ہیں، ہم سی پیک مخالف نہیں ہیں۔ میں پانی مانگ رہا ہوں، میں بجلی مانگ رہا ہوں، ترقی مانگ رہا ہوں، ترقی آپ نہیں دے رہے۔ اس لیے کل بھی بات ہوگی، ہم سیاسی کارکن ہیں، پرامن ہے، جمہوری ہے، آئینی ہے، اب کل بھی بات کریں گے، پرسوں بھی بات کریں گے، ترسوں بھی بات کریں گے، روزانہ کریں گے، لیکن بار بار انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دھوکہ نہ کھائیں۔ وہاں اسلام آباد میں بھی جماعت کی طرف سے ہوئے ہیں، پشاور میں بھی ہوئے ہیں، کراچی میں بھی ہوئے ہیں، لیکن حق دو بلوچستان، اس میں تمام مختلف فکر کے لوگ، اس میں قوم پرست ہمارے شخصیات بھی موجود ہیں، قوم پرست پارٹی اچھی لیڈرشپ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اس کو پارٹی کے نام پر ہم اپنی قوم کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے، ہم حق دو بلوچستان تحریک کے نام سے سرگرمی، اور دن کو سوتا ہے
6 بجے تک وہ کیا کر رہا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے. اس لیے یہ نااہل اور نالائق ترین حکومت کے خلاف انشاءاللہ ہمارا حق دو بلوچستان تحریک کا 21 جولائی کو غیر معینہ مدت کے لیے گوادر میں دھرنا ہوگا. اس کے بعد کوئٹہ کی طرف انشاءاللہ دھرنے کے دوران ہی یا ہم اعلان کریں گے یا دھرنے کے اختتام پر ہم کوئٹہ کی طرف اعلان کریں گے لانگ مارچ. زیادہ تر اسلام آباد میں رہتے ہیں، وہ اصل یہ جو نمائندے ہیں اسی کے ہیں. اسی طرح بھی جو مہنگا یہ جو ابھی آیا تھا شہباز شریف، کیونکہ ہم وہاں جانے میں دیر تھی، خود آیا اس کے خلاف لاپتہ افراد کے لواحقین کو لے کر، اور مہنگائی کے خلاف ہم نے اس کے خلاف گوادر میں ابھی احتجاج کیا. انشاءاللہ یہ ہمارا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ کوئی نکلے یا نہ نکلے. ابھی ظاہر ہے بلدیاتی الیکشن آئے، اس میں کچھ مصروفیات ہماری ہو گئی، تو انشاءاللہ کوئٹہ اور اسلام آباد کی طرف مشورہ کریں گے.